السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 7 سے 8. میں ہوں کرن ناز. یکم محرم الحرام آج اسلامی سال کی پہلی تاریخ ہے. سال کی پہلی شہادت کا دن ہے. آج امیر المومنین، مراد قلب رسول، داماد علی المرتضیٰ، فاتح بیت المقدس، حاکم عناصر اربع، شہید منبر و محراب رسول، انتخاب رب العالمین، وزیر پیغمبر، خلیفہ دوم، وکیل ام المومنین، فاتح قیصر و کسریٰ، میدان عدالت کے نیر تابہ، فاروق اعظم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عمر وہ پہلے شخص ہوں گے جس سے اللہ رب ذوالجلال مصافحہ فرمائے گا، ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائے گا. شان عمر کے کیا کہنے. عمر وہ پہلی شخصیت کہ جنہیں امیر المومنین سے موسوم کیا گیا. آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے تاریخ سن ہجری جاری کیا. آپ ہی وہ پہلی شخصیت جنہوں نے نماز تراویح پر امت کو جمع فرمایا. آپ ہی وہ پہلی شخصیت جنہوں نے لوگوں کے حالات کی خبر رکھنے کے لیے راتوں کو گشت کیا. آپ ہی وہ پہلی شخصیت جنہوں نے بے جا مذمت کرنے والوں پر حد جاری فرمائی. آپ ہی وہ پہلی شخصیت جنہوں نے شرابی پر 80 کوڑے لگوائے. آپ ہی وہ پہلی شخصیت جنہوں نے نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہنے کا حکم دیا. آپ ہی وہ پہلی شخصیت جنہوں نے دفاتر قائم کیے، وزارتیں مقرر کی. آپ ہی وہ پہلی شخصیت جنہوں نے سب سے زیادہ فتوحات حاصل کی. آپ ہی وہ پہلی شخصیت جنہوں نے صدقے کا مال اسلامی امور میں خرچ کرنے سے روکا. آپ ہی وہ پہلی شخصیت جنہوں نے ترکہ کے مقررہ حصوں کی تقسیم کا نفاذ فرمایا. آپ ہی وہ پہلی شخصیت جنہوں نے گھوڑوں پر زکوٰۃ وصول کی. آپ ہی وہ پہلی شخصیت جنہوں نے استثناء ملنے کے خوف سے اپنے رشتہ داروں کے لیے دگنی سزائیں مقرر فرمائیں. آپ ہی وہ پہلی شخصیت جنہوں نے شہروں میں قاضی مقرر کیے. آپ نے کوفہ، بصرہ، جزیرہ، شام، مصر اور موصل کے شہر آباد کیے. آپ ہی نے مقام ابراہیم کو اس جگہ قائم فرمایا جہاں وہ آج ہے. آپ نے مسجد نبوی کی توسیع کی اور اس میں ٹاٹ کا فرش بچھایا. آپ نے مسجد میں قندیل روشن کرنے کا رواج قائم کیا. آپ نے عشر و خراج کا نظام نافذ کیا. جیل خانہ وضع کیے اور جلا وطنی کی سزا متعارف کروائی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو گورنر یا حاکم مقرر کرنے سے پہلے یہ عہد لیتے تھے کہ وہ اعلیٰ گھوڑوں پر سوار نہیں ہوں گے، باریک کپڑے نہیں پہنیں گے، چھنا ہوا آٹا نہیں کھائیں گے، ذاتی خدمت کے لیے نوکر چاکر نہیں رکھیں گے، ضرورت مندوں سے ہمیشہ ملیں گے. عمر وہ ہیں کہ جن کی عظمت، رعب و دبدبہ، شجاعت و بہادری، انصاف، عاجزی، انکساری، فہم و فراست، قانون و عدالت، تقوی، ایثار و قربانی، غریب پروری، خلافت و دیانت اور عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر مسلمان اشش کرتے ہیں اور غیر مسلم ان کے کھینچے ہوئے خطوط کو پریکٹس کرتے ہیں. عمر لاز، پولیس کا بہترین نظام، ڈپارٹمنٹس کا زبردست کام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی مرہون منت ہے. سیدنا عمر فاروق کی شہادت کے 800 سال بعد تک حکمرانوں کو پہلے حضرت عمر کا نظام عدالت، نظامت، سیاست، طرز حکومت سکھایا، پڑھایا اور پھر ان سے پوچھا جاتا اور پھر حاکم وقت قبول کیا جاتا. حضرت عمر ہی وہ پہلی شخصیت تھے جو عوام کے سامنے اپنے تمام اثاثے عیاں رکھتے تھے، اپنی کابینہ پر چیک رکھنے کے لیے طویل سفر کیا کرتے تھے. اللہ رال سے دعا ہے کہ ہمیں، ہمارے حکمرانوں کو، صحابہ کرام، اہل بیت و اطہار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بلال قطب صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. بلال قطب صاحب، شان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جتنی بیان کی جائے وقت ختم ہو جائے، لیکن شان مکمل طور پر بیان نہیں کی جا سکتی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان کہ جب وہ حاکم مقرر ہوئے تو اپنے تمام اثاثوں کو انہوں نے اپنی عوام کے سامنے، رعایا کے سامنے کھول کر رکھ دیا. آج ہم یہ پریکٹس کیوں نہیں کر پاتے بلال صاحب؟ بہت شکریہ. ابھی حق تو اس بات کا یہ تھا کہ آپ اس بات کو کرتی رہتی اور سارا پاکستان اس بات کو سنتا رہتا اور فضائل عمر یقین کیجئے گا پھر بھی ختم نہ ہوتے. لیکن صرف اس میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے کرن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں جو نبی نے کہہ دیا نا، وہ تو حدیث ہو گئی نا، وہ تو پھر ایمان کا حصہ ہو گیا. آپ کہتے ہیں، رسول پاک کہتے ہیں کہ میرے اور فتنوں کے درمیان جو دروازہ ہے وہ عمر خطاب ہے. اب دیکھیے، یہ اتنا بڑا ایک
اشارہ میرے نبی پاک نے دیا کہ فتنوں کے درمیان اور امن کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان جو فرق ہے وہ عمر خطاب ہے۔ اس کی واہ، چھوٹی سی مثال تو یہ جتنی بھی آپ نے سیرت پیش کی، اس کے پیچھے جو شخصیت ہے اس پہ غور فرمائیے کہ رومن امپائر دنیا کی طاقتور ترین سپر جی پاور جس زمانے میں مسلمان جیت رہے تھے، اور اس کو جیتنے والا حضرت عمر خطاب کے اپنے بچپن کے بیسٹ فرینڈ حضرت خالد بن ولید، جب وہ جیت رہے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا، آپ نے پہلا جو حکم جاری کیا وہ خالد بن ولید کو واپس بلایا۔ اس لیے نہیں کہ وہ دوست تھے، خالد کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ مجھے واپس بلا لے گا، اس لیے بلا لیا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اسلام کی فتح جو ہے وہ خالد کی وجہ سے ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اسلام کی فتح اسلام کی وجہ سے اور اللہ کی وجہ سے۔ آپ نے وہاں پہ حضرت جرا کو فاتح کے طور پہ دیکھیے، دیکھیے یہ اتنی بڑی حکمت جو ہے، اس سے واضح کیا ہوتا ہے کہ عمر فاروق ہی ہو سکتے ہیں جنہوں نے 82-83 ادارے حکومت کے اندر بنائے، جن میں سب سے زیادہ جو فنکشنل ادارہ آج ہمیں نظر آنا چاہیے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا تھا۔ وہ اس لیے کہ جب ایک حاکم جیت لیتا ہے جگہ کو، تو وہ جیتنے کے بعد ملک کو، جیتے ہوئے ملک کو سسٹین کرنا اور رکھنے کی جو حکمت ہے وہ جیتنے سے زیادہ مشکل ہے۔ یہ بات جو عمر خطاب کو پتہ تھی، اس کے اوپر میرے خیال میں کبھی بھی ہم بات نہیں کرتے کہ آپ نے حضرت جرا کو وہاں پہ بھیجا، اور یہ وہی حضرت جرا ہیں جنہوں نے پھر فاتح بیت المقدس بن کے آپ کو جب آپ اپنی اونٹنی پہ غلام کو لے کر آ رہے تھے تو آپ کو باہر ریسیو کیا۔ لیکن اکاؤنٹیبلٹی کا کردار دیکھیے، مال کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے صرف۔ جمعے کی نماز پہ امیر المومنین جو ہیں ان کو کچھ دیر ہوگی، صحابی دروازے پہ کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں، عمر فاروق آتے ہیں تو صحابی کہتے ہیں عمر ہم کوئی آپ کے مطلب ہم کوئی ملازم تو نہیں ہے، نہیں میں اپنے گمان سے لفظ استعمال کر رہا ہوں، آپ امیر ہوں گے لیکن آپ نماز پہ وقت پہ آیا کیجیے۔ اب دیکھیے کتنا تنزیہ جملہ تھا یہ ایک صحابی کا حضرت عمر خطاب کو۔ اب آگے سے کردار دیکھیے، منبر پہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ جب تک تم جیسے صحابی امت رسول میں موجود ہیں، عمر کو کوئی ٹیڑھا نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم اس ایک جملے پہ قربان انسان جا سکتا ہے کہ وہ نشاندہی کرنا اور یہاں عمر کا شکر گزار ہونا، یہ وہ کردار ہے جس کی برکت یہ آج بھی دنیا میں موجود ہے کہ جہاں جہاں مسلمان ہو یا نہ مسلمان ہو، جب وہ امت یا وہ قوم یا وہ ریاست اصول عمر قائم کرتی ہے، اللہ وہاں پہ رزق کی برکت، نظام کی برکت، عدل کی برکت ڈال دیتا ہے۔ لیکن یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، یہی وہ عمر خطاب ہے جن کا جو فیصلہ تھا اس بچی پہ، جس نے کہا تھا اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی کی وہ اپنی بہو بنا لی، وہی وہ عورت ہے جس کی اولاد آ کے حضرت عمر بن عبد العزیز نکلی، جن کو کہ ہم عمر ثانی کہتے ہیں۔ یہ فیصلے کرنے والے عمر خطاب جو ہیں، ان کے پیچھے ایمان کی طاقت اپنی ہے، لیکن اور خدا کا حکمت، بے خوف شک اور بے شک۔ شخصیت بلال کی قطب صاحب طاقت جو ہے، یہ فرمائیے گا جو ہم شان عمر دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جس طرح کی دنیا میں ہم پریکٹس دیکھتے ہیں، جو غیر مسلم ہیں، مغرب ہے، وہاں پر عمر لاز، ان کے بنائے ہوئے قانون، ان کے بنایا ہوا نظام سیاست، ان کا بنایا ہوا نظام حکمرانی، ان کا بنایا ہوا اساسے ڈکلیئر کرنے کا نظام، اس کو مغربی معاشرے فالو کر رہے ہیں، ترقی یافتہ ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس نام نہیں لیتی میں، لیکن ہمارے پاس مسلم حکمران یا مسلم ممالک کے جہاں پر عشق عمر تو ہے لیکن عمر کے بنائے ہوئے خطوط کو فالو کرنے میں ناکامی ہے۔ آپ نے بڑی سیدھی اور سادی بات کی۔ اس وقت اگر کوئی ایک ملک بھی آپ لے لیں مسلمانوں کا، جہاں پہ حاکم مسلمان ہے یا جہاں پہ جو قانون ہے وہ قرآن کا ہے، آپ نے یہ بات تو ضرور کہی کہ عشق عمر موجود ہے۔ میں ادب کے ساتھ کہوں گا ذکر عمر موجود ہے، عشق عمر تو ہمیں اپنی زندگی میں کہیں نظر نہیں آیا۔ اگر عشق عمر ہوتا تو پھر سیرت عمر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ہم فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو داخل نہ کرنا چاہتے۔ یہ معاملہ صرف اعتدال کا، عدالت کا، اکاؤنٹیبلٹی کا، پولیس کا، پٹواری کا یا بیت المال کا نہیں ہے، یہ اس کردار سازی کا معاملہ ہے جہاں پہ عمر جیسے لوگ، جہاں پہ امام علی جیسے لوگ، جہاں پہ حر جیسے لوگ حق کو دیکھ کے حق اور باطل میں فرق کرنے کی ذاتی جرت اور کردار رکھتے ہیں۔
یہاں پہ ان کے ماں باپوں کو سلام ہے جنہوں نے ایسی اولادوں کو پیدا کیا اور جن کی تربیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. میں ادب سے کہوں گا کہ آج مسلم امہ کے اندر سیرت رسول یا سنت رسول پہ چلنے والے لوگ کم از کم ہم نے نہیں اپنی زندگی میں دیکھے. اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں عشق عمر ہے، میں کہوں گا ذکر عمر ضرور ہے، عشق عمر تو نہیں ہے. دعا کرتے ہیں بلال صاحب، امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو اہل بیت و اطہار اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ، پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. کوئی آگے بڑھ رہی ہوں. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے آج کراچی کا دورہ کیا ہے، اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. تو ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کراچی کے مختصر دورے پر آئے لیکن کوئی بھی بڑا اعلان کیے بغیر ہی واپس چلے گئے. البتہ انہوں نے کراچی شپ یارڈ میں شپ لفٹ اینڈ ٹرانسفر سسٹم کا افتتاح کر دیا ہے. گورنر سندھ نے وزیر اعظم کے دورے کے دوران مایوس کراچی والوں کو یہ خوشخبری سنائی ہے اور گرین لائن بسز کی تصویر ٹویٹ کر کے بتایا ہے کہ چینی فیکٹری سے نکل کر بندرگاہ پہنچ گئی ہے، جو تقریباً ایک ہفتے کے دوران یہ بات پاکستان میں ہوگی، جس کے افتتاح کے لیے اپوزیشن لیڈر سندھ حلیم عادل شیخ نے ایک اور تاریخ دے دی ہے. بسوں کے آنے کے بعد امید ہے کہ دو ماہ میں ٹرائل مکمل ہو کر کراچی والوں کو 70 سال کی تاریخ میں ٹرانسپورٹ کا پہلا بڑا منصوبہ ملے گا. وزیر اعظم صاحب کے آج کے دورے کے دوران پھر سے وزیر اعلیٰ ان کا استقبال کرنے نہیں گئے ہیں، اور وجہ بتائیے کہ پی ایم نے انہیں تقریب میں شرکت کی دعوت ہی نہیں دی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے مہمان مجھے جوائن کر چکے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں شہلا رضا صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے جوائن کر چکی ہیں. شکر گزار ہوں آپ کی. اس کے ساتھ ساتھ اورنگزیب، اس کے ساتھ ساتھ عالمگیر خان صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. میں آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گی. اب کیونکہ میں نے وزیر اعلیٰ صاحب یہاں پر نہیں آیا اور انہوں نے بتایا کہ تقریب میں مدعو نہیں کیا گیا، تو شہلا صاحبہ آپ سے ہی بات کا آغاز کرتی ہوں. میڈم، سندھ حکومت کا شکوہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کو کراچی ٹرانسفارمیشن اجلاس میں بلایا ہی نہیں گیا، دوسری طرف وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کا استقبال نہیں کرتے ہیں. تو یہ سرد میری تو دونوں جانب سے ہے نا. اگر آپ واقعی کراچی کے لیے سنجیدہ ہیں تو یہ چپکلش تو کام نہیں آئے گی، حل تو بات چیت سے ہی نکلے گا نا میڈم. شکریہ آپ کا کرن. سب سے پہلے تو میں پہلی محرم ہے تمام مسلمانان عالم کو اور جناب رسول خدا کو اور حضرت علی اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو، ان کے رسول خدا کو، ان کے نواسے اور ان کو، ان کے بیٹے اور ان کے خاندان کی تعزیت پیش کرتی ہوں. اب رہی بات، ہمیں شکوہ تو نہیں ہے، ہم سے پوچھا گیا تو بتا دیا کہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کے آنے کا شیڈول جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو دیا جاتا ہے تاکہ پروٹوکول کے حساب سے وزیر اعلیٰ ان کو پہنچے اور وہ کریں. اب اخبار سے اور ٹی وی سے تو وزیر اعلیٰ کو نہیں بتایا جائے گا نا. اب وزیر اعلیٰ میں اور شیلا رضا میں تو فرق ہے نا کہ ایف آئی اے واٹس ایپ سے مجھے بلائے جی، اور وزیر اعلیٰ ٹی وی کے ذریعے اسے پتہ چلے کہ جی وزیر اعظم آ رہے ہیں. ایک طریقہ کار ہے ملک کا اور اسی پہ چلا جاتا ہے. تو جو نہیں اپنایا تو اسی حساب سے جب پوچھا گیا تو جواب دے دیا. عالمگیر صاحب، یہ جو شیلا رضا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ شکوہ نہیں کیا، ہم سے پوچھا گیا بتا دیا گیا. چیف منسٹر ہیں صوبے کے نگران ہیں، صوبے کے نگہبان ہیں. آپ لوگوں نے اتنا بڑا ٹرانسفارمیشن پلان ہے، سندھ حکومت کا کتنا حصہ ہے اس میں، آپ نے اس میں مدعو نہیں کیا، بلایا نہیں. نمبر ون یہ کہ مجھے نہیں معلوم کہ آج وہ کیوں نہیں آئے، کس نے نہیں بلایا، کیا ہوا آج کا مجھے نہیں معلوم. لیکن اس سے پہلے بلایا بھی گیا تھا، بتایا بھی گیا تھا، اور اس کے باوجود یہ نہیں آئے تھے. اور یہ اچھا پھر کیوں نہیں آئے تھے؟ کیونکہ ان کے لیڈران اڈیالہ میں تھے اس وقت، کیونکہ ان کے لیڈران این آر او مانگ رہے تھے. رہی بات ٹرانسفارمیشن کمیٹی کی، یہ جو کراچی کے ٹی سی، اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا، ایک سب سے بڑا جو انہوں نے یو ٹرن لیا. آپ نے میڈیا کی نظر سے یہ خبر آئی کہ کے ٹی سی میں ڈیسائیڈ ہوا کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی نیوٹرل شخص کو اپوائنٹ کیا جائے گا، تمام سیاسی جماعتوں کا اس پر ایگریمنٹ ہوگا اور پھر کوئی شخص لایا جائے گا. ابھی حال ہی میں انہوں نے اس کے ٹی سی کے تمام ایگریمنٹ کی دھجیاں اڑائیں، اس میں جو جتنے لوگ سٹیک ہولڈرز تھے سب کو بائی پاس کیا اور ایک سیاسی شخص کو اپوائنٹ کر دیا. تو اس طریقے کی دیکھیں، ایک چیز سمجھیں، یہ جو 1100 ارب کا ابھی بلاول بھٹو صاحب نے یہ جو فرما رہے تھے
ان کو یاد نہیں ہے 1100 ارب کی جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی آپ کے وزیر اعلیٰ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے؟ وہ کیوں بیٹھے تھے؟ کیونکہ 1100 ارب میں وفاق کا شیئر صرف 625 ارب روپے تھا. بقیہ جتنے پیسے اور پروجیکٹس تھے وہ صوبے کا ذمہ تھا. اور وفاق کے 625 ارب میں جو پروجیکٹس ہیں میں آپ کو گنوا دیتا ہوں. نمبر 1 گرین لائن جو اکتوبر سے فنکشنل ہو رہی ہے، بسز رواں ہیں. دوسرا آپ کا K4 کا منصوبہ جو وابڈا کو رائٹ آف وے چند ماہ پہلے مل چکا ہے. وابڈا اس کا بیسک ڈیزائن جو انہوں نے 2007 سے کاغذ پہ یہ چلا رہے تھے، بیسک ڈیزائن غلط دیا ہے. اور تیسرا جو آپ کا سرکولر ریلوے، اس کی بھی اکتوبر کا اسد عمر صاحب نے بتایا کہ اس کی بیڈنگ کی طرف چلے جائیں گے اور فیزیبلٹی رپورٹ اس کی تیار ہو چکی ہے. اور چوتھا 25 سے 27 ارب روپے اس بجٹ میں رکھے گئے ہیں نالوں کی صفائی کے لیے. 3 بڑے نالے کراچی کے، محمود آباد، دوسرا اورنگی اور تیسرا ایک اور نالا. ان سب کی انکروچمنٹ ہٹانی، وہ سندھ گورنمنٹ نے ہٹانی، صفائی وہاں NDMA نے کرنی اور اس کی پوری کنسٹرکشن کرنی، اس کا اسٹرکچر تیار کرنا اور سائٹ سے روڈز بھی گزارنی. اس میں صرف ابھی تک محمود آباد کی کچھ صفائی وہ کر سکیں، باقی 2 پر کورٹ کے اسٹے آرڈرز لگ چکے تھے. یعنی پھر نئی چیزیں آئیں آپ لوگوں کو، پھر سے یہاں پر کراچی والوں کو آپ لوگوں نے بتایا کہ جی یہ ہونا ہے اور اس کے بعد بات آگے بڑھ گئی. سر یہ بھی تو آپ لوگوں کی ناکامی ہے نا. وفاق کا ایک پروجیکٹ جس کا افتتاح ہو جانا تھا، سر جس کا افتتاح ہو جانا تھا، اس کے لیے 14 اگست کا عالمگیر صاحب 14 اگست کے بعد پھر سے اس کے اوپر اب کام شروع ہوگا، پھر بسز ٹرائل کے لیے آئیں گی. آپ نہیں سمجھتے وفاقی حکومت کی تو ناکامی ہے نا سر یہ؟ ہاں محترمہ ایک چیز سمجھیں، دیکھیں ایک تو گرین لائن کے پروجیکٹ میں بسز کی تاخیر ہوئی کووڈ کی وجہ سے، چونکہ وہ چائنا کو، اور یہ ٹیلر میڈ بسز ہوتی ہے، یہ آپ آرڈر پلیس کرتے ہیں اپنے مطابق اس کو ڈیزائن کرواتے ہیں. تو اس میں چونکہ چائنیز کمپنی کو یہ دیا تھا اس میں تاخیر ہوئی بالکل. اور لیکن اب وہ آ رہی ہیں بسز، اور سارا روٹ جو فنکشنل ہونا ہے بسز کے بعد اس کے ٹرائلز ہونے ہیں. ایسے تو نہیں نا کہ آج آ گئی کل ہی عوام کو جو ہے بٹھا دیا اس میں. اور اس کے بسز میں تاخیر جو ہو رہی ہے وہ چینی کمپنیز کی وجہ سے ہو رہی ہے، وفاق کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے عالمگیر صاحب. جو باقی پروجیکٹس ہیں، جس طرح K4 کا میں نے کہا، سرکولر ریلوے کا کہا، یہ میگا پروجیکٹس ہیں. یہ ہمارے اسد عمر صاحب پلاننگ منسٹری پہلے دن بتا چکی کہ یہ 2023 تک کمپلیٹ نہیں ہوتے، اس میں وقت لگے گا. یہ بڑے پروجیکٹس ہیں. لیکن جو باقی صوبے کے پاس جو پروجیکٹس ہیں، جس میں کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے پروجیکٹس ہیں، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے پروجیکٹس ہیں، KMC DMC KDA کے پروجیکٹس ہیں، اس پہ کیوں نہیں عمل ہوا؟ وہ تو چھوٹے پروجیکٹس ہیں، وہ تو ہو سکتے تھے، صرف شروعات ہی کر دیتے، فیتا ہی کاٹ دیتے. ماشاءاللہ سے وہ 1100 ارب کے اعلان کی اسی مہینے میں اینیورسری ہے شیلا صاحبہ. 1100 ارب کے لیے آج بلاول شکوہ کر رہے ہیں کہ اس میں سے 1 روپیہ بھی نہیں ملا. اس سے پہلے آپ لوگ کہتے رہے کہ اس میں سے 800 ارب تو ہمارے ہی ہیں. پھر اس کے بعد وزیر اعظم صاحب بیڈل نے خود بتا دیا کہ 500 ارب جو ہے وہ سندھ حکومت نے لگانے. تو چلیں اگر وہاں سے آپ کو ایک ڈھیلا بھی نہیں ملا تو 500 ارب تو آپ لوگوں نے لگانے تھے نا. وہ کہاں گئے میڈم؟ وہ کہاں لگائے؟ میں جی پہلے اس بات کی تصحیح کر دوں کہ اس سے پہلے بھی CM صاحب نے جو ہے جرنلسٹ کو بتایا تھا کہ جی ہمیں آفیشلی انفارم نہیں کیا گیا. تو وہ جب بھی آتے ہیں اسی طرح کرتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اب میں آ جاتی ہوں، اگر آپ 3 سال سے سندھ حکومت کا بجٹ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ADP اسکیمز میں 803 ارب کے منصوبے جو ہیں، نیبرہڈ امپروومنٹ پروجیکٹ، کلیکٹ کا پروجیکٹ، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ واٹر بورڈ کے جو ہیں سیوریج کے پروجیکٹس جو ہیں، یہ آپ کو نظر آئیں گے، جو ورلڈ بینک اور ایشین بینک سے ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو کیے ہیں. اور سندھ جو ہے وہ دنیا میں، پاکستان میں نہیں، دنیا میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں 6 نمبر پر ہے. پاکستان نہیں، سندھ. ہمارے علاوہ بھارت کا گجرات بھی 6 نمبر پہ ہے. تو پہلی بات تو میں ان کو یہ بتا دوں کہ یہ جو منصوبے ہیں 803 ارب ڈالر کے، یہ 3 سال سے ہماری ADP بک میں ان کے لیے مختلف ہو رہے ہیں. اور اس سے کورنگی کا اور یونیورسٹی کے پاس میڈم میری دعا ہے کہ یہ پہلے نمبر پر بھی جائے، بھی ہوا ہے. لیکن اس کے ثمرات عوام تک کب پہنچیں گے؟ عوام کو کب ملنا شروع ہوں گے؟ وہ جو نیلی پیلی اورنج آپ لوگوں کی لائن سے کچھ بھی نہیں ملی. میں بتا رہی ہوں، وہ ایک الگ بات ہے. میں آپ کو جو بڑے پروجیکٹ جو کمپلیٹ ہوتے جا رہے ہیں میں وہ بتا رہی ہوں. دوسرے ایک اور بات جو انہوں نے کہی K4،
K4 اور S3 یہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کا 50-50 کی بنیاد پر کہ دونوں کو 50-50% پیمنٹ کرنی ہے، یہ وہ پروجیکٹ ہے. نون لیگ کے زمانے میں اس میں ملین میں ملا کرتے تھے اور ہم بلین رکھتے تھے. تحریک انصاف نے آ کے 2 سال تو اس پہ ایک پائی بھی نہیں لگائی اور کہا ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، اور S3 میں تو انکار ہی کر دیا. اب یہ کچھ آگے بڑھے ہیں کہ نہیں ہم ہی سے کریں گے، یہ کریں گے، تو بہرحال وہ گے ہے، اس کو تو چھوڑ دیں. اب جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ کراچی کے لیے ان کا درد آپ اس بات سے سمجھ سکتی ہیں کہ 2 سال پہلے کچھ منصوبے تھے جو وفاق کے سندھ میں چل رہے تھے، خاص طور پر شہری علاقوں میں، جس میں کراچی تا موٹر وے، کراچی تا لاہور موٹر وے کے حیدرآباد سیکشن میں 10,000 ملین تھے. 2 سال پہلے انہوں نے 5,000 ملین رکھے، پھر کچھ نہیں کیا. یہ جو گرین لائن والی بات ہے اس پہ 2 سال پہلے انہیں جو ہے 10,000 بلین رکھنے تھے، انہوں نے 2,000 بلین رکھے، پھر وہ دیے بھی نہیں صحیح طریقے سے، جبھی تو وہ مکمل نہیں ہوئی کہ یہ مکمل نہیں کر سکے. پھر اس کے بعد جو ہے ایکسپو سینٹر کراچی کی ریماڈلنگ، اس کے علاوہ انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائننگ اور جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی توسیع، کراچی فش ہاربر اتھارٹی کا توسیع کا منصوبہ، IT پارک کا منصوبہ اور دیگر ترقیاتی منصوبے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کرنے تھے، انہوں نے وہ بند کیے. اور اس کے بعد اپنے ایم پی ایز اور MNAs کو 15 کروڑ اسٹارٹ کیے، جو اب تک 50 کروڑ ہو چکے ہیں، اور ان منصوبوں کو پیسہ نہیں لگایا. اور یہ لوگ ان پیسوں سے، اس مد کے پیسوں سے، اور حد تو یہ ہے کہ سیوکاؤ ایک منٹ، سیوکاؤ ایک اسکیم تھی، اس کے بھی پیسے کراچی کے جو PTI اور MQM کے MPAs اور MNAs ہیں ان کو دے دیے گئے. لیکن کراچی میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے، گلیاں اور آپ میرے ساتھ ہی موجود ہیں، اور بہت ساری کہانیاں لوکل گورنمنٹ نہیں کر رہی نا، وہ آپ میرے ساتھ ہی موجود ہیں، آپ میرے ساتھ ہی موجود ہیں، آپ سے میں نے بات کرنی ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں نالوں والی، اس کا میں بات کر دوں. دیکھیے جی، ہم کام کر رہے تھے، 1 ارب روپے جو ہے وہ نالوں کی صفائی کے لیے رکھے گئے تھے، تو NDMA کو بھیجا گیا. ہمارے پیسے ہیں، وہ NDMA نے جو کچھ نالے لیے ہیں اس میں more than 50% کام ہو چکا تھا. بہرحال وہ کر رہے ہیں، اور ایک ایسے وقت میں کہ صرف اسی صوبے میں لوکل گورنمنٹ کی مدت پوری ہوئی ہو اور اب وہ نہیں ہے. اگر وہ آ کے ہمارے ساتھ مدد کر رہے ہیں تو کون سی ایسی بات ہے؟ اسلام آباد میں بارش ہو، پانی آ جائے تو کلاؤڈ برسٹ، کراچی میں 90 سال کا ریکارڈ ٹوٹ جائے. شیلا صاحب وہاں کی مثالیں نہ دیں وہاں پر، لیکن انتظامیہ بڑا ٹکا کے کام بھی پھر فوراً کر لیتی. آپ میرے ساتھ ہی موجود ہیں، میں نے آپ سے مزید بھی بات کرنی ہے. آپ میرے ساتھ ہی موجود ہیں، آپ ساتھ موجود ہیں. 3 لاشیں نکلی تھیں وہاں سے، بالکل آپ درست فرما رہی ہیں. عالمگیر صاحب، سر وزیر اعظم صاحب یہاں پر آئے، جتنے بڑے پروجیکٹس کے بارے میں ڈیٹیلز اور جو کچھ گنوائے شیلا رضا صاحبہ نے، آپ لوگوں کی طرف سے بھی لاسٹ ایئر وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بھی بات کی گئی، فیڈرل کی طرف سے بات کی گئی، لیکن اس بار جب وہ کراچی آئے تو کوئی بڑا منصوبہ نہیں بتا کے گئے، نہیں گنوا کے گئے، کیونکہ آپ کے کریڈٹ پر اینڈ پر کچھ ہے ہی نہیں. وزیر اعظم صاحب کو بھی اس بات کا شاید بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ کچھ کیا ہی نہیں ہے تو گنوائیں کیا. دیکھیں، میں پھر سے ریپیٹ کروں کہ جو ہمارے پروجیکٹس جو ہمارے ذمہ تھے وہ میگا پروجیکٹس ہیں. وہ ایسے نہیں کہ 6 مہینے میں اس کی کمپلیشن ہو جائے یا 1 سال میں ہو جائے. اس میں ٹائم لگتا ہے، اور ہر پروجیکٹ کی ٹائم لائن پہلے سے ڈیفائنڈ ہوتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو یہ فرما رہی ہیں، بالکل تقریباً ہر MNA کو 15 کروڑ روپے سالانہ دیے گئے، جس کے حساب سے 15 3 سال کے ایک ساتھ خرچ ہوئے. ان کے یہ کہہ رہی ہیں کام نہیں ہوا. یہ ان محترمہ کی جہاں یہ رہتی ہے اس کی پچھلی گلی میں نے بنائی ہے ان فنڈ سے، جو کہ ان کا کام تھا، ان کے اداروں کا کام تھا. دیکھیں یہ کیوں ہے کہ یہ کراچی میں ہی کیوں ہوتا ہے کہ وفاق کی طرف دیکھا جاتا ہے. لاہور میں کچرا ہوتا ہے، سڑکیں خراب ہوتی ہیں، کوئی وفاق کو نہیں پوچھتا. پشاور میں نہیں پوچھتا، کیونکہ یہاں 14 سال میں ان کی حکومت کام نہیں کرتی، اور لوگ اسی لیے دوسرے آپشنز کی طرف دیکھتے ہیں کہ کوئی مسیحا آئے، کوئی مدد کرے. اور وہ ہم نے کرنی ہے، لوگوں کے مرہم رکھنا ہے. اور پھر یہ جو بات کر رہے ہیں، دیکھیں ایک اور وجہ بھی ہے سر، ایک اور وجہ بھی ہے وفاق کی طرف دیکھنے کی. وفاق کو ووٹ دیا ہے کراچی نے، کراچی نے نثار کیا وفاق پر. بہت بہت شکریہ عالمگیر خان صاحب. سر آپ بھی یہیں سے ہی موجود ہیں. بہت بہت شکریہ خان صاحب، شیلا رضا صاحبہ، آپ دونوں مہمان میرے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. ناظرین، کراچی میں 6 سال بعد بھی گرین بسز آنے کے امکان کی باتیں ہو رہی ہیں، اور پنجاب میں گرین بسز استعمال کر کے پھینکی جا رہی ہیں.
اس پر اسپیشل رپورٹ شاہین شہزادی نے بنائی ہے پروگرام کے لیے، ذرا دیکھیے۔ پنجاب حکومت نے لاہوریوں کی ایک اور سستی سہولت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ سڑکوں پر چلنے والی گرین اے سی بسیں اب کہاں ہوتی ہیں، ان سے کیا کام لیا جاتا ہے، چلیے آپ کو بتاتے ہیں۔ کراچی والوں کی قسمت میں کباڑ بسیں، لیکن لاہور والوں نے کمال بسوں کا کر دیا کباڑ۔ 400 نئی بسیں 2011 میں لاہور کی سڑکوں پر آئیں۔ ایک بس تقریباً 1.25 کروڑ روپے میں خریدی گئی، جس کا 20% حکومت نے ادا کیا۔ ان بسوں پر روزانہ 1.25 لاکھ سے زائد مسافر سفر کیا کرتے تھے۔ شہر اور شہر کے باہر کے 20 سے زائد روٹس پر یہ گرین بسیں مسافروں کو سہولت مہیا کیا کرتی تھی۔ جب چلتی تھی تو وہ کافی بہتر تھا، اس میں سہولت تھی، وہ ٹائم پہ جاتی تھی، ٹائم پہ آتی تھی۔ ان میں کافی یعنی پارٹیشنز وغیرہ بھی لگا ہوتی تھی، ان میں پارٹیشنز نہیں ہوتی تو آپ کو ایک وہ بھی سب کچھ فیس کرنا پڑتا ہے کہ بوائز اینڈ گرلز، وہ پھر ان کا بیہیویئر بھی فیس آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ پھر صرف 7 سال بعد یہ بسیں کاہنا اور مصری شاہ میں مشینوں سے کٹنے لگی اور لوہے کے بھاؤ بکنے لگی۔ جو بیچارے غریب غربا اور ایک عام عوام کی سواری ہے جو ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، اس کو انہوں نے بند کر دیا۔ اگر آپ نے بند کرنا تھا تو ان بسوں کو آپ شیخوپورہ شہر میں چلا دیتے، قصور شہر میں چلا دیتے، لاہور شہر میں، لاہور کا جو دیہاتی علاقہ ہے جہاں پہ ایسی ٹرانسپورٹ نہیں ہے، آپ وہاں پہ اس کو چلاتے۔ آپریٹرز منتیں کرتے رہ گئے مگر کسی نے نہ سنی۔ میں نے ان سے ٹائم مانگا تھا کہ آپ مجھے 3 ماہ دیں، میں ان گاڑیوں کو اچھا کرتا ہوں اپنے پاس سے پیسہ لگا کے، اس کے بعد آپ سبسڈی میں ہمیں جوائن کر لیں۔ ان کو ہم نے ای میل لکھی، لیٹر لکھے، انہوں نے کوئی ہمیں جواب نہیں دیا۔ اتنے بڑے پروجیکٹ کی ذمہ داری موجودہ حکومت نے پرانی حکومت پر ڈال دی۔ پچھلی حکومت میں جو انہوں نے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے تحت کیے تھے، اس کا ماڈل یہ تھا کہ 20% انہوں نے حکومت نے دیے تھے اور 40% جو انہوں نے پنجاب بینک سے ان کو ارینج لون کروا کے دیا تھا، اور بقایا جو انویسٹمنٹ تھی وہ اس کمپنیز کی تھی۔ تو وہ ایک پچھلی گورنمنٹ کا ارینجمنٹ تھا۔ ہم ایسا کوئی بلنڈر نہیں کر رہے، ہمارا سمپل سی جتنی بھی یہ اپ فرنٹ ہے وہ سارا کے سارا وہی کمپنی برداشت کرے گی، ہم اس کو پر کلومیٹر دیں گے۔ حکومت نے کانٹریکٹر کے ساتھ نہ تو کوئی نیا معاہدہ کیا، نہ ہی ان بسوں کو کہیں اور استعمال میں لانے کے لیے کوئی اقدامات کیے۔ کسی کی نااہلی تو ہے کہ بسیں کباڑ بن گئیں۔ چند روپوں میں اے سی بسوں میں سفر کرنے والی عوام اب پھر سے چمچی رکشوں میں سفر کرنے لگی ہے۔ سواری اب پھر سے ان کا مقدر بن گئی ہے۔ بہت شکریہ جی شاہین شہزادی آپ کا۔ تو ناظرین، سندھ میں لاک ڈاؤن لگانے اور اسے ختم کرنے کے جو اصول تھے اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کراچی میں جس وقت لاک ڈاؤن لگایا اور جب ہٹایا گیا تو پازیٹیو کیسز کی شرح میں بمشکل 2% ہی کمی آئی۔ حیدرآباد میں لاک ڈاؤن کے بعد پازیٹیو کیسز کی شرح بڑھ گئی، لیکن لاک ڈاؤن لفٹ کر دیا گیا۔ سندھ حکومت کے فیصلے کن اصولوں پر ہو رہے ہیں یہ سمجھ سے باہر ہے۔ سنجے سادوانی شاید یہ بتا سکیں، سنجے کچھ علم ہے آپ کو کن اصولوں کے اوپر یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں، طے کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ جو سندھ گورنمنٹ کا کہنا تھا وہ یہ تھا کہ جی ریشو بڑھ رہا ہے، 23% پہ آیا، پھر 30% پہ آ گیا، تو اس وجہ سے لاک ڈاؤن لگا دیا گیا۔ لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے کوئی اتنا ایسا کچھ خاص فرق نہیں پڑا، پھر اس کے بعد لاک ڈاؤن لفٹ کر دیا گیا۔ انفیکٹ حیدرآباد میں تو سچویشن الٹی ہے، پھر بھی لاک ڈاؤن ہٹا دیا گیا۔ تو یہ ہوا کیوں ہے؟ سنجے کچھ بتائیں گے کن کن اصولوں کے تحت کیے جا رہے ہیں یہ فیصلے؟ دیکھیں، اصول سندھ حکومت کے سمجھ نہیں آ رہے۔ جب لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا 30 تاریخ کو، اس وقت سندھ میں کرونا جو کراچی میں خاص طور پر کراچی میں مثبت کیسز کی شرح اس وقت 23% تھی جب لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا۔ 8 اگست کو جب یہ لاک ڈاؤن ختم کیا گیا اس وقت کرونا مثبت کیسز کی شرح 21.40% کراچی میں تھی۔ حیدرآباد میں جب لاک ڈاؤن لگایا گیا تو اس وقت شرح مثبت کیسز کی 10.11% تھی، لگ بھگ 10% تھی۔ جب لاک ڈاؤن ختم کیا گیا ہے تو حیدرآباد میں لاک ڈاؤن کے منفی اثر ہم کہیں تو وہ سامنے آئے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے دوران حیدرآباد میں 4% کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ جب حیدرآباد میں لاک ڈاؤن ختم کیا گیا گزشتہ روز، اس وقت حیدرآباد میں جو مثبت کیسز کی شرح تھی وہ 14.27% تھی، تو لگ بھگ حیدرآباد میں 4% کا اضافہ ہوا لاک ڈاؤن کے دوران۔
और कराची में 2% का बमुश्किल कमी आ सकी। कोरोना केसेस में जो 23% शरह मुस्बत केसेस थी जब लॉकडाउन लगाया गया, जब लॉकडाउन हटाया गया तो उस वक्त 21% शरह थी। तो ये लॉजिक सिंध हुकूमत की ना डॉक्टर्स को ना हेल्थ पूछने की कोशिश करें भाई, आप मुसलसल कवर कर रहे होते हैं सिंध हुकूमत के लोगों को, उनसे पूछने की कोशिश करें कि उसूल क्या है आपके, ताकि आवाम को भी समझ आए। बहुत शुक्रिया आपका, साथ मौजूद थे आप। तो ना कोरोना के मरीजों का दबाव कितना है, क्या लॉकडाउन से कोरोना की शरह में कमी हुई है? मुदस्सिर नज़ीर ने इंडस हॉस्पिटल के CEO डॉक्टर अब्दुल बारी खान से बात की है, उनका इस सूरत हाल के हवाले से बताना क्या है, ज़रा सुनिए इनकी बात। डेल्टा वेरिएंट आपको पता है जो आया है, जिसकी वजह से इसकी पॉजिटिविटी बहुत जल्दी स्प्रेड कर रहा है, हॉस्पिटल्स पे लोड बहुत बढ़ रहा है, और जो कि पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे भी लोड है। स्ट्रेटजी बनाई गई थी कि बेड को बढ़ाए जाएंगे। अभी कुछ हॉस्पिटल्स में आपके पास तो जगह नहीं है और कुछ हॉस्पिटल में अभी जगह है, लेकिन यह है कि अगर हम लोग अपनी SOPs पे अमल नहीं करेंगे, हम लोग ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे, तो खुदा ना खास्ता ऐसा वक्त ना आ जाए कि हमें फिर जो है ना कोई बेड ही ना मिल रहा हो। बस थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन पॉजिटिविटी कम हुई है, लेकिन हॉस्पिटल पे लोड अभी ऐसा नहीं है कि जिस पे हम सुकून से बैठ सकें। आज से 3-4 हफ्ते पहले जबकि सिचुएशन कंट्रोल में थी तो कोई कॉल नहीं आ रही थी, दिन में 2 हफ्ते नहीं आ रही थी, लेकिन अब जो है ना रोज़ाना कोई कम से कम 5 कॉल्स आती हैं कि बेड की ज़रूरत है। गमगीर तो है, सिचुएशन गमगीर है। देखिए लॉकडाउन का फैसला फ़र्क थोड़ा बहुत पड़ा है, लेकिन जो हम समझ रहे थे जितना पड़ना चाहिए वैसा नहीं पड़ा है। डॉक्टर बारी की बात आप, अब कोरोना मरीजों की तादाद में तो वाज़े तौर पर कमी नहीं आई है, लेकिन कराची के अस्पतालों में क्या कोरोना के मरीजों की आमद कम हो गई है? क्या वहाँ सिचुएशन अंडर कंट्रोल है? क्योंकि ये भी तो एक वजह हो सकती है ना सूबाई हुकूमत के लॉकडाउन को ख़त्म करने की। मुदस्सिर नज़ीर मेरे साथ मौजूद है। मुदस्सिर, ज़रा अस्पतालों की हालत बताइए, क्या मरीज़ नहीं आ रहे हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल किरण, कराची में इस वक्त जो चौथी लहर चल रही है कोविड की, उसमें तमाम हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन बेड्स की शॉर्टेज का शदीद सामना है। इस वक्त पॉजिटिविटी रेशो जो है वो तो कम हो रहा है, लेकिन हॉस्पिटल्स में अमराज जो मरीज़ आ रहे हैं कोविड के, उनका दबाव बरकरार है अभी भी। सरकारी हॉस्पिटल्स तकरीबन निजी और सरकारी हॉस्पिटल मिलाकर तकरीबन 35 हॉस्पिटल बनते हैं कराची के, जिनमें इस वक्त 530 ICU वेंटिलेटर्स मौजूद हैं और 370 के करीब ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज़ इस वक्त ज़ेर इलाज हैं। अगर हम सरकारी हॉस्पिटल्स का डाटा अगर आपको बताएं तो इन्फेक्शस डिजीज़ हॉस्पिटल, एक्सपो फील्ड आइसोलेशन सेंटर और इंडस में बिल्कुल जगह नहीं है, कोई बेड अवेलेबल नहीं है, और डाउ ओजा कैंपस और SIUT में ICU बेड दस्तयाब नहीं है। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल की अगर बात करें तो ज़ियाउद्दीन नॉर्थ और क्लिफ्टन कैंपस में ICU बेड बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पर, और आगा खान, लियाकत नेशनल और पटेल हॉस्पिटल में भी जगह दस्तयाब नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल अब्बासी में 2 बेड्स खाली हैं और लियारी जनरल हॉस्पिटल में 5 बेड्स, जना में 7 बेड्स दस्तयाब हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बेहद शुक्रिया। अब नाज़रीन, बज़ाहिर लॉकडाउन में नरमी की वजूहात एक तो ये हो सकती हैं कि केसेस कम रिपोर्ट हो, अब या कम से कम अस्पतालों में मरीज़ कम आ रहे हैं, लोगों की जो मरीज़ हैं उनकी सिचुएशन यानी कि अंडर कंट्रोल हो। अब ये दोनों वजूहात तो नहीं है, एक तीसरी और आखिरी वजह ये हो सकती है कि अमवात की तादाद में वाज़े कमी आ गई हो। क्या वाकई ऐसा हुआ है या नहीं, वो भी जमजम सईद की खुसूसी रिपोर्ट में जान लेते हैं। सिंध हुकूमत ने जिन वजूहात की बिना पर 30 जुलाई को लॉकडाउन लगाया था, उनमें खातिर ख्वाह कमी के बगैर ही लॉकडाउन उठा लिया है। न कोरोना की नई शक्ल इंडियन वेरिएंट का फैलाव कम हुआ और न ही मजबूत केसेस की शरह में नुमाया कमी आई। लॉकडाउन उठ गया है, मगर लॉकडाउन उठने से पहले सिंध हुकूमत की जानिब से यौमिया अमवात के आदाद शुमार में भी गड़बड़ सामने आई है, जिसका इंकिशाफ सिंध हुकूमत और फलाही इदारे ईदी फाउंडेशन के जारी करदा आदाद शुमार के मवाजने से हुआ है। कई दिन ऐसे भी गुजरे हैं कि एक दिन में जितनी अमवात सिंध हुकूमत ने सूबे भर की बताई, उससे दुगनी कोविड मरीजों की मैयतें ईदी फाउंडेशन ने सिर्फ कराची से उठाई। सिंध हुकूमत ने 1 अगस्त को कोरोना से सूबे भर की अमवात 36 बताई, मगर उसी रोज ईदी फाउंडेशन ने सिर्फ कराची से 37 मैयतें उठाई।
2 अगस्त को सिंध हुकूमत ने कोरोना से सिंध भर में 12 अमवात की तस्दीक की, मगर उसी रोज ईदी फाउंडेशन ने सिर्फ कराची से 33 कोरोना मरीजों की लाशें मुंतकिल की। 3 अगस्त को सिंध हुकूमत ने पूरे सूबे की कोरोना अमवात 29 बताई, जबकि उसी रोज ईदी फाउंडेशन ने सिर्फ कराची से 33 मैयतें उठाई। 4 अगस्त को सिंध हुकूमत ने पूरे सूबे की कोरोना अमवात 28 बताई और 4 अगस्त को ही ईदी फाउंडेशन ने सिर्फ कराची से 38 मैयतें उठाई। सिर्फ 4 दिन के आदाद शुमार में ही सिंध हुकूमत की जानिब से बताई गई सूबे भर की अमवात और एक फलाही इदारे की जानिब से सिर्फ कराची से जमा की गई मैयतों की तादाद में 36 का फर्क है। हमें तो नहीं पता सिंध गवर्नमेंट क्या डेटा दे रही है, क्योंकि वो हमसे शेयर नहीं करती या हम उसको देखते नहीं हैं। हमारा जो डेटा है वो बाकायदा नाम, एड्रेस, सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप कोई भी न्यूट्रल आदमी या इवन आप भी अगर इन्वेस्टिगेट करना चाहें तो हम पूरी डिटेल, हॉस्पिटल का नाम, मरीज़ मैयत का नाम और सारी चीज़ें हम दे सकते हैं। समा ने यही सवाल तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब के सामने रखा तो उन्होंने ईदी के आदाद और शुमार को चैलेंज कर दिया और कहा कि ज़रूरी नहीं कि ईदी ने तमाम मैयतें कोरोना मरीजों की ही उठाई हों। मैयतों का होना और वो कोरोना से होना ये लाजमी नहीं है। हमारे पास जो नंबर्स होते हैं जो सिंध गवर्नमेंट शेयर करती है मीडिया के साथ भी और NCOC के साथ भी, वो तमाम कंफर्म्ड कोविड के केसेस होते हैं जिनके टेस्ट जो है पॉजिटिव आए होते हैं। इसके अंदर कोई गलत रिपोर्टिंग नहीं है, कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी ने अपने आदाद और शुमार में किसी भी गलती के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। मुझे जो लगता है हमारे भी पेशेंट सारे ही कोविड होते हैं, क्योंकि कोई और एम्बुलेंस उनको उठाती नहीं है और हमारा कोविड यूनिट जो काम कर रहा है एम्बुलेंसेस का, वही उनको एंटरटेन करता है। कोरोना की एम्बुलेंसेस होती हैं वो बिल्कुल हटके होती हैं, अलग होती हैं। उनके ड्राइवर्स को हम बाकायदा ट्रेन करते हैं कि किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और PPEs वगैरह जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। फैसल ईदी का ये भी कहना था कि ये तो मुमकिन है कि उनका इदारा कोरोना मरीजों की कुछ मैयतों की मुंतकिली ना कर सका हो, मगर जो मैयतें उठाई गई हैं उन तमाम अफराद का मुकम्मल डेटा मौजूद है। मुमकिन है कि हम कम देते हों। अगर आज हमने 38 का डेटा इशू किया है तो हमने 3-4 मिस कर दी होंगी, लेकिन जो है वो कम नहीं हो सकती। कोरोना मौत से मुतल्लिक सिंध हुकूमत के आदाद और शुमार इस लिहाज से भी बाइस से तशवीश है कि ईदी फाउंडेशन कराची में कोविड मैयतों की मुंतकली का काम करने वाला बड़ा इदारा जरूर है, मगर वाहिद इदारा नहीं है। सबसे बड़े पैमाने पे तो हम ही कर रहे हैं कराची के अंदर, लेकिन जो है वो दूसरे इदारे भी काम कर रहे हैं। दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है वो पूल इन किया हुआ है और फिर भी 90% जो है वो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं शहर में। मैयतों की तादाद बड़ी है। कराची को अगर लें तो कराची में जो है वो 10 मैयतों से अब 40 तक मैयतें पहुंची हैं एक दिन में। पिछले 15 दिन में आप समझ लें। सिंध हुकूमत की जानिब से अमवात कम बताए जाने से ये सवालात उठ रहे हैं कि आखिर सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन उठाने का फैसला किस दबाव में किया है। कैमरामैन फैसल आगाही और कामरानुद्दीन के साथ जमजम सईद, समा, कराची। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।